رہ گئی بات آپ کی دوسری کہ قیامت کے دن سورہ رحمان کا سارا جو میں پاٹھ پڑھاتا ہوں، پاٹھ میں نہیں پڑھاتا، میں ایک طریقہ علاج بتا رہا ہوں اور وہ کوئی کر لے. میرے یہ ابا جی کی نہیں ہے، نہ یہ میرا اپنا اس میں کوئی ہے. یہ 1400 سال سے سادات کے ان کا بچہ بھی کسی کو بتا دیتا ہے یا پڑھ دیتا ہے یا کسی پہ دم کر دیتا تھا تو شفا ہو جاتی تھی. بابا جی سید مخدوم صفدر علی بخاری صاحب نے اس کو عام کر دیا اس زمانے کے حساب سے. اللہ کے حکم سے اللہ نے ان کی زبان میں یہ تاثیر، ان کی بات، ان کی خواہش کو، یا اللہ ہی کا کوئی حکم ہوگا، جو بھی تھی اللہ کی مرضی ہوگی کہ یہ ہم جیسے گناہ گار بھی بتا رہے ہیں تو وہی رزلٹ آ رہے ہیں، اور آپ بھی بتائیں گی تو وہی رزلٹ آئیں گی. اور مجھے اللہ سے امید ہے کہ آپ کے گھر میں خیر ہو گئی ہو، آپ کی اور آپ کے گھر والوں کی، بچی کی بھی، باپ کی، سب کی آپ کی آپس میں صلح ہو گئی ہو، سب نے اپنے اپنی غلطیوں کو انڈرسٹینڈ کیا ہو. جب تک ہم اپنی غلطیاں نہیں کنٹرول کرتے، اپنی غلطی کو نہیں مانتے، اپنی غلطی پہ شرمندہ نہیں ہوتے، تو اصلاح کی گنجائش نہیں نکلتی. انا کی لڑائی میں پھر اگلی نسل بھی برباد ہوتی ہے اور بات آگے سے آگے بڑھتی جاتی ہے اور خراب ہوتی جاتی ہے. جو ثواب کی بات ہے سورہ رحمان کی، میں اللہ نبی کو حاضر ناظر جان کے رحمت للعالمین کی شفقت کے سائے کے تلے آپ کو اتنی بات یہ بتا دوں کہ میں تو یہ بھی نہیں کہتا کہ اللہ کی بندگی کا بھی دعوے دار نہیں ہوں، میری اوقات نہیں ہے. میں اس شہنشاہ کا کہ غلاموں کا غلام، بس یہ ذہن میں رکھیے گا. میرا اس کے ساتھ نفع نقصان کا کوئی کاروبار نہیں ہے. مجھے اس نے اتنا بے حساب دیا ہے، اتنا بے حساب دیا ہے، اتنا بغیر حساب کے دیا ہے کہ میں زچ ہو گیا ہوں. اور ابھی اس کا جو پچھلا دیا ہے اس کا حق نہیں ادا کر سکا تو اگلے کے ثواب جو آپ کے چکر میں پڑوں. میرا ایسا کوئی چکر نہیں. اللہ یہ سارا ثواب آپ کو بلکہ پوری نوع انسانیت کو، پوری دکھی انسانیت پہ بانٹ دے. میرا اس کے ساتھ ایسا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ میں اس سے کوئی جزا سزا کے حوالے سے کوئی ڈر کے یا جزا کے لالچ میں کچھ کر رہا ہوں. میں تو آلریڈی اس کے احسانوں کے تلے دبا ہوا ہوں اور شرمندہ رہتا ہوں، ہر وقت اس سے معافی مانگتا ہوں، کیونکہ میں نے بڑے سے بڑے شہنشاہوں کو، بڑے سے بڑے شہنشاہوں کو اس کے در کا غلام دیکھا ہے، اور انہی شہنشاہوں سے میں ان کی غلامی کے راز جو ہے وہ دیکھ کے تو ایک غلامی کی ادنا سی کوشش کر رہا ہوں. میں ان شہنشاہوں کا جن کو شاید دنیا کا اپنا اپنا پیار ہے جو بھی سمجھتی ہوگی، میں نے ان سب کو اس کے در کا غلام دیکھا ہے اور انہی سے میں غلامی کو سیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. حق میں نہیں اس کا ادا کر سکتا، لیکن مجھے نہیں پتا، یہ اس کی شان بے نیازی ہے. اور میں نے وقت کے خضر وقت کو بھی، جو کہ کسی کتاب کے تابع نہیں ہوتا، میں نے خضر وقت کو اس کی خشیت سے لرزتے دیکھا ہے، ساختہ لرزتے دیکھا ہے، ارادتہ تو نہیں. میں اس بے نیاز کو کیا دوں گا اور اسے کیا لوں گا. میں تو ایک غلامی کا یہ حق ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میری ہی غلطی سے اگر مجھے سوئی لگ گئی، میں نے تو اس نرس کو بھی یا اس مریض کو بھی کبھی نہیں کہا، میری ہی غلطی سے وہ سوئی اگر مجھے لگی یا کوئی میری اپنی سوچ بڑی ہوگی یا جو بھی ہوگا، کیونکہ آزمائشوں والا تو میں ہوں نہیں، میری اوقات نہیں ہے، نہ میرا ایسا دعویٰ ہے. اور میں تو اپنے بابا جی کو بھی کہہ دیا تھا کہ میں نہ آزمائشوں کے قابل ہوں، نہ میں نے کوئی ٹیسٹ لینا، نہ میں اللہ کو بھی کہتا ہوں. اللہ اور نبی کہتے ہیں کہ جب اس دن جنت میں لوگ دیکھیں گے کہ آزمائشیں جن پہ آئیں تو انہیں کیا ریوارڈ ملا، تو وہ کہیں گے کہ کاش ہم بھی دنیا میں آزمائشوں والے ہوتے. میں کہا جی مینوں بس ہوتے کچی بادی جگہ دبا دیو، بس ہوتے آپے ہون، باقی ہے ٹھیک ہے. اس لیے میرا تو کوئی ایسا حساب کتاب اس کے ساتھ لین دین نہیں، جو اس کا پچھلا دیا ہوا ہے میں اس کا ہی نہیں ابھی تک حق ادا کر سکا. میں اگر وہ مجھے آکروش بنا دیتا، اور آپ ماشاءاللہ مشغول مخلوقات ہیں، اور آپ جیسے لوگ کہ آپ کے کسی کے گھر کے گٹر میں بیٹھا ہوتا یا فلش میں آپ آتے اور وہ جو آپ نے پراٹھا رول، کباب رول کھایا ہوتا، اس میں سے میں پاٹی رول میں سے کوئی بوٹی کھا کے آپ کی گندی بو یا آپ لوگوں کے وہ فلش میں سے جو بھی مجھے نظر آ رہا ہوگا، جس کو دیکھنے کے لیے انسان مر رہے ہوتے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی سارا کچھ،
تو وہ اسی پوٹی رول میں سے میں ایک گوٹی نکال کے کھاتا اور اس کا شکر ادا کر رہا ہوتا، مجھے صاف کر رہا ہوتا کاکروچ کہ واہ مولا آج تو عیاشی کرا دی. اس کو کیا لگے، اس کو لیے کوئی مسئلہ نہیں، منٹ میں سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں کچھ کا کچھ کر سکتا ہے. تو اس نے اگر مجھے اشرف المخلوقات میں پیدا کر دیا ہے، ایک انسان کی شکل دے دی ہے، اور اس گناہ گار کو پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کر دیا ہے. مسلمان رہتا ہوں کہ نہیں اصل مشکل ہے، وہ نبھا پاتا ہوں کہ نہیں اس کی توفیق سے وہ ہوگا. اور پاکستان میں پیدا کر دیا ہے، مجھے فخر ہے اس میں. مرد ہوں، شکر ہے، نہ مرد نہیں ہوں. اولاد کی نعمت سے نوازا ہے، بیوی سے نوازا ہے، ماں کا سایہ سر پہ ہے، والد، بچے، بھائی، پورا خاندان، مطلب پیار ہی پیار کرنے والے ہیں ہر طرف. تو اور پھر مسیحا کی ڈیوٹی دے دی، مریض بھی کر سکتا تھا. مریض تو ہوں میں اسی ہوں، لیکن اسی کا نہیں میں شکر ادا کر پا رہا. تو نہ مجھے کرنا آتا ہے، مجھے پتہ نہیں کیسے کرتا ہے. ٹھیک ہے، ہاں احساس ضرور ہے کہ یار یہ کیسے، اگر اس نے حساب مانگ لیا. یہ ایک سانس ہی، جب میں کرونا کے مریضوں کو سانس لیتے دیکھتا ہوں تو مجھے ایک سانس قدر ہوتی ہے. جب انہیں آکسیجن کے لیے تڑپتے دیکھتا ہوں، اور آکسیجن لگا کے بھی سانس ٹھیک نہیں ہو رہا ہوتا، وینٹیلیٹر لگا کے بھی ان کے جسم کو میں سکون نہیں دے پا رہا ہوتا، تو اس کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ اس کا وینٹیلیٹر چل رہا ہے، خود ہی چل رہا ہے، بغیر فیس کے، بغیر بل کے. اور میں تو اس کا پچھلا نہیں حساب دے پایا. پھر اس نے تابع دار اولاد دی ہے، بیوی دی ہے، اللہ کریم اس کا بھلا کرے. مطلب میرے پاس کوئی حساب نہیں ہے، میں کیا کروں. تو میرا اس کے ساتھ ایسا کوئی چکر نہیں ہے کہ میں اور لالچ کر رہا ہوں کہ میں یہ کروں گا تو پھر وہ مجھے یہ دے گا، اور وہ کروں گا تو وہ دے گا. وہ سب آپ سب پہ اللہ تقسیم کر دے. میں اس کے لیے نہیں کر رہا. میں چونکہ ایک ڈاکٹر ہوں، میری کوشش ہے، ہاں میں غلامی سکھانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ لوگوں کو، کہ آپ لوگوں کو بھی اسی کے در پہ آپ پیش ہوں جو آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا. اگر اس میں آپ کو خامی نظر آئے گی تو پھر وہ خدا نہیں رہے گا. معشوق بے عیب ہوتا ہے، عشق میں شکوہ حرام ہے، معشوق بے عیب ہے، اور اس کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا. باقی سب بھی صرف سفارش کر سکتے ہیں، وہ بھی اگر وہ اجازت دے تو، یہ سب شانوں والے اس کی شان سے بنے ہوئے ہیں، یہ وہ بنانے والا ہے. میں اس کے غلاموں کا غلام، ڈائریکٹ اس کی غلامی تک بھی نہیں، میں نہیں کر سکتا. مجھے پتہ ہی نہیں ہے وہاں کے آداب کیا ہیں، اس کی کیا شان ہے، میں نہیں جانتا. ہاں ایک احساس ضرور رکھتا ہوں کہ جس کسی نے مجھے بنایا ہے آخر کسی لیے تو بنایا ہوگا، کوئی وجہ تو ہوگی، کوئی مقصد ہوگا. یہی تو کام نہیں ہوگا کہ بس شادی کی، بیوی بچے، گھر، پیسے، نوٹ کمائے، چاہے حلال طریقے سے سارا کچھ کیا، پھر بھی کوئی مقصد ہوگا. یہ جس کمپنی نے بھی بنایا انہوں نے پیسے لے لیے، لیکن انہوں نے کسی لیے تو بنایا ہے. جس نے خریدا ہے اس نے بھی تو کسی مقصد کے لیے خریدا ہے. تو یہ خدمت کے لیے، سروس کے لیے بنا ہے. تو میں بھی تو خدمت کے لیے اب